أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. دوسرا پارہ شروع ہو گیا بفضلہ تعالی، اور اس میں بھی یہودیوں اور بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے تو اللہ تعالی کا حکم آیا کہ اب تمہاری نماز کے لیے قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا جائے. چنانچہ آپ نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. یہ سلسلہ 16 یا 17 مہینوں تک رہا. اس میں حکمت یہ تھی کہ مدینے کے ارد گرد یہود بستے تھے اور ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، تو ان سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تاکہ وہ لوگ دین قبول کریں اور دین سے نزدیک ہو جائیں. لیکن انہوں نے الٹی بات شروع کر دی. انہوں نے یوں کہا
کہ قبلہ تو ہمارا فالو کرتے ہیں اور دین اپنا بیان کرتے ہیں، ہمارا دین کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یہ بات شروع کر دی، بجائے اس کے کہ وہ حضور سے قریب ہوتے، طرح طرح کے اعتراضات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر کوئی سواری پر سوار ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، کار میں بیٹھا ہوا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے اور نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو جہت کی ضرورت نہیں ہے، جدھر بھی سواری مڑ جائے یہ نماز کا تحریمہ باندھ لے اور جدھر سواری جاتی رہے لیکن یہ نماز پڑھے۔ لیکن فرض نماز کھڑے ہو کر اور اتر کر پڑھنا ضروری ہے، اور رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ پہلے تو اعتراض اس پر آیا تھا کہ یہ کیسی نماز کے قبلہ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، تو نفلی نمازوں کا مسئلہ تھا۔ وہاں سے اشارہ دیا تھا کہ یہ لوگ آگے جب بیت المقدس سے اللہ تعالی قبلہ اول کی طرف لوگوں کو پھیر دیں گے تو یہ بے وقوف جو ہیں اس پر اعتراض کریں گے۔ یہ ہونے والی چیز تھی، اس کو پہلے سے بیان کر دیا، اور اعتراض یہ کریں گے کہ بھئی کیا بات ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا گیا، اس میں کیا خرابی تھی؟ اور یہ کیسا دین ہے کہ کل قبلہ کچھ اور آج قبلہ کچھ اور؟ ایسے دین کا کیا اعتبار کیا جائے؟ اعتراض کرنے والے تو بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سازش کرنے کے لیے ہتھ کنڈا ان کے ہاتھ میں آنا چاہیے، تو اس کو پھیلاتے ہیں اور جھوٹ کا جو ہے وہ پلندہ لے کر چلتے ہیں۔ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبلے کا جو فیصلہ ہوا کہ بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کی طرف حضور کا رخ کیا گیا، حضور ایک جگہ عیادت کے لیے قبیلے میں گئے ہوئے تھے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو وہی بیت المقدس کی طرف کھڑے ہوئے، لیکن نماز کے دوران حکم آیا کہ تمہارا قبلہ چینج کرو، اسی وقت بیت اللہ کی طرف رخ کر دو۔ پھر یہ ہوا کہ حضور نے رخ پھیر دیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قبلے کی طرف آ گئے۔ جو پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی، جو آخری صف تھی وہ پہلی بن گئی۔ یہ ظہر میں وہاں ہوا تھا، مسجد قبلتین ہے مدینہ منورہ میں۔ اب عصر کے وقت آپ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور یہاں آپ نے مکمل نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیوں رخ پھیر دیا گیا؟ جواب نمبر 1، یہودیوں سے جو دین قبول کرنے
اور دین کی مدد کرنے کا جو خیال تھا وہ غلط ثابت ہوا، وہ قریب ہونے کے بجائے دور ہو گئے، تو اللہ نے حکم بدل دیا۔ نمبر 2، پکے ایمان والے اور کچے دونوں کا امتحان بھی ہو جائے۔ جو پکے تھے انہوں نے کہا دن میں حضور 10 مرتبہ قبلہ بدلنے کو کہیں گے تو ہم بدلنے کو تیار ہیں، ہم تو حضور کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے چاہے کوئی بھی حکم دیں، اور احتجاج بھی نہیں کریں گے، آرگیومنٹ بھی نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کو بتانا تھا کہ کوئی یہودیوں پر ہم ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، جب چاہے قبلہ بدل دیں، اس کو بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور تم دین قبول نہ کرو تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 4، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ آپ کا رخ آپ کے جد امجد کے قبلہ اول بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ یاد رہنا چاہیے کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے طے ہوا وہ بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے 40 سال کے بعد بیت المقدس بنایا ہے، تو اس کا نمبر دوسرا ہے، اس کا پہلا ہے۔ پھر وہ یہودیوں کا قبلہ مانا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں راہ راست کی ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اس کو راہ راست دیتے ہیں جو خود راہ راست پر آنے کی تڑپ رکھتا ہے۔ ہم تڑپ رکھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، ہم طلب نہیں رکھیں گے تو محروم رہ جائیں گے۔ تو فکر کر کے اگر جڑیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کا کوئی مضمون ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ اب اس امت کی ایک اور خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے۔ قیامت کے دن انبیاء کرام سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے قوم کو دعوت دی کہ نہیں؟ وہ کہیں گے دی۔ قوم کو بلایا جائے گا، بھئی تم کو کسی نبی کی دعوت پہنچی تھی؟ وہ انکار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے 900 سال دین کی دعوت دی، لیکن قیامت کے دن ان کی قوم جہنم کی بھیانکتا کو دیکھ کر نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دے گی اور کہے گی کہ ہم کو تو کسی نے سمجھایا نہیں، ہم نے تو کسی سے دین کی بات سنی نہیں۔ نوح علیہ السلام حیران ہو جائیں گے کہ اب کیا کریں، قوم تو انکار کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے انتظام فرمایا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہو جائے گی اور کھڑی ہو کر کہے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے
اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے قوم کو اتنے سال تک دعوت دی تھی. پوچھا جائے گا کہ تم کو کیسے معلوم، تم تو بہت بعد میں آئے. نحن الآخرون السابقون، امت مسلمہ امتوں میں سب سے اخیر میں آئی، لیکن درجوں کے اعتبار سے جنت میں سب سے اول ہے. تم کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا ہم کو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی روشنی میں یہ بتایا تھا. سورہ نوح نازل ہوئی، اس کے اندر نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، اس کو دیکھ کر ہم گواہی دیتے ہیں. یہ دین بڑا معتدل ہے، نہ ادھر نہ ادھر، اس کے اندر مبالغہ بھی نہیں ہے، افراط بھی نہیں ہے، تفرید بھی نہیں ہے. نہایت اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ چلنے والا یہ دین اللہ نے ہم کو دیا ہے. تو امتحان تھا قبلے کے بدلنے میں، یہ امتحان تھا کہ کون کامیاب ہو کر سرکار کے ساتھ رہتا ہے اور کون پھسل جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ بڑا کام ہے. بھئی کپڑے بدلنے کا کہو تو آسان ہے، جوتے بدلنے کا کہو تو آسان ہے، ٹوپی بدلنا ہے آسان ہے، لیکن قبلہ بدلنا ہے تو بہت بڑا انقلابی کارنامہ ہو گیا کہ قبلہ ہی بدل دیا گیا. فرمایا کہ بعض لوگوں پر یہ بہت شاق گزرا اور وہ دین سے پھرتے پھرتے رہ گئے. اور حضرت ابو بکر نے کہا جس لمحہ حضور جس طرف رخ پھیرنے کو کہیں گے، مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ کا اور شمال بھی اللہ کا اور جنوب بھی اللہ کا، لہذا وہ جدھر حکم کریں گے ہم ادھر مڑ جائیں گے. ہم تو اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اپنے نفس کے پابند نہیں ہیں، اپنی عقل کے پابند نہیں ہیں. ہم لوگ شریعت کے پابند ہیں، ہم لوگ دین کے پابند ہیں، ہم حضور کے اشاروں کے پابند ہیں. جیسے حضور فرمائیں گے، جیسے دین کہے گا اس کے مطابق کیا جائے گا. جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ راست کی سمجھ دی وہ تو فوراً آ گئے، انہوں نے ذرا بھی آرگیومنٹ نہیں کیا. لیکن ایک اعتراض ہوا کہ یہ 16-17 مہینے صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا چانس ہی نہیں ملا، اس سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے. تو ان کا کیا، ان کی نمازوں کا کیا؟ ان کی نمازیں قابل قبول ہیں یا رد کر دی جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا تو اس وقت وہ ویلڈ تھا. انہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز ویلڈ ہونے کے زمانے میں پڑھی ہے، کینسلیشن کے بعد نہیں پڑھی. جب ویلڈ زمانے کے اندر انہوں نے پڑھی ہے تو ان کی نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کریں گے اور پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے. اس سوال کا جواب دیا. لیکن یہاں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کو رد نہ فرمائیں گے یوں نہیں کہا، یوں کہا کہ ان کے ایمان کو رد نہیں فرمائیں گے. معلوم ہوا کہ نماز جو ہے ایمان کا بڑا اہم شعبہ ہے. اس بنا پر
ایمانکم کی تفسیر صلاتکم کے ساتھ کی ہے۔ تمہاری نمازوں کو جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہیں اللہ رائگان نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب بیت اللہ شریف کی طرف ہمارا رخ پھیر دیا گیا تو اب ویلڈ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو عین کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں وہ تو گول صفے بنائیں گے چاروں دیواروں کی طرف، اور جو دور ہیں لوگ وہ ایسی طریقے سے نماز پڑھیں گے کہ کعبہ کی کوئی جہت سے وہ ٹکرا رہا ہو ان کا نماز پڑھنا، کعبہ کی جہت، شطر المسجد الحرام، اس طرح سے نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ بے قرار رہے، کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے قراری یہ آسمان پر نظر چلی جاتی تھی کہ کب اللہ تعالی بیت اللہ شریف جو میرے جد امجد کا اصلی قبلہ ہے اس کے طرف نماز پڑھنے کا حضور کا جی چاہتا تھا، لیکن حکم نہیں تھا، تو ہر وقت آسمان پر دیکھتے تھے کہ کب وہ حکم آئے گا، کب وہ حکم آئے گا۔ وہ حکم دے دینے کے بعد یہ بھی مصلحت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کیا جائے، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ یہود قریب نہیں ہو سکے، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو اب مکے والوں کو قریب کرنے کا موقع آیا کہ لو جو بھائی اصلی قبلہ تھا اس کی طرف ہم آ گئے۔ لیکن جو دشمن ہوتے ہیں ان کو پروپیگنڈے کا بہت موقع ملا، انہوں نے اس بات کو خوب پھیلایا اور اس کی ہوا خوب چلائی کہ دیکھیے کیسا دین ہے، صبح میں کچھ، شام کو کچھ، آج تو قبلہ بدلا، کل نماز بدلیں گے، پرسوں زکوٰۃ بدلیں گے۔ حدیث شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، میں کعبۃ اللہ شریف کو اس کی اصلی ہیئت کے اوپر بنا دینا چاہتا تھا، لیکن ابھی تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے اور میں نے کعبۃ اللہ توڑ کر بنانا شروع کیا تو اعتراض کریں گے، ہنگامہ کریں گے کہ لو بھائی انہوں نے تو کچھ نہیں چھوڑا، ایک کعبۃ اللہ تھا وہ بھی گرا دیا۔ کعبۃ اللہ کی ساخت کیا تھی؟ ابھی دروازہ اوپر ہے، وہ زمین پر تھا، اور اس دروازے کے بالکل سامنے دوسرا دروازہ تھا، لوگ یہاں سے داخل ہوتے تھے، وہاں سے نکلتے تھے۔ تو حضور چاہتے تھے کہ یہ دروازے کو نیچے لے آیا جائے تاکہ لوگ اندر داخل ہو سکیں، اور اس دروازے کے مقابل بالکل سامنے ایک دروازہ بنایا جائے جہاں سے لوگوں کے لیے نکلنا آسان ہو جائے۔ لیکن چونکہ ہنگامہ بہت ہو جائے گا اور لوگ کیا کا کیا سمجھ جائیں گے، پروپیگنڈا جھوٹا بہت کریں گے، کیونکہ دشمنان دین تھے اس وقت، تو ان کو موقع نہ ملے، اس لیے میں اس کو اپنی اصلی شکل پر رکھتا ہوں۔ پھر بعد میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ارشاد پر عمل کیا اور ایسا بنایا، لیکن بعد میں بادشاہ آئے، انہوں نے پھر کعبۃ اللہ کو توڑ ڈالا اور جو پہلی حیات پر تھا اس پر بنا دیا۔ ہارون رشید آئے، انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ فرمائیں تو پھر میں
حضور نے جیسے فرمایا تھا اس طرح سے کعبۃ اللہ کو بنا لوں؟ تو فرمایا مت کرو ایسا، اب جس حال میں ہے اسی حال میں رہنے دو۔ کیوں حضرت؟ کہا اب یہ سیاست کا مرکز بن جائے گا، اب ہر بادشاہ جب یہاں ستا قبضے کرے گا، اقتدار میں آئے گا، تو وہ پہلا کام اپنی اقتدار کی دھونس جمانے کے لیے کعبۃ اللہ کو گرائے گا، اپنی سیاست یہاں چلائے گا، اور یہ سیاست کی جگہ نہیں، عبادت کی جگہ ہے، لہذا یہ کام روک دیا جائے۔ اس کے بعد سے یہ کام رک گیا، آج تک اسی حالت میں ہے۔ تو آپ کی بے قراری کو دور کرنا یہ بھی قبلے کے بدلنے کی ایک حکمت ہے۔ فرمایا آپ جس سمت میں چاہتے ہیں اور آپ کا دل راضی ہو اس طرف آپ کی سمت کو پھیر دیں گے، اور وہ سمت ہے بیت اللہ شریف۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام، لہذا اب مدینے میں رہتے ہوئے آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور کہیں بھی ہو دنیا کے اندر تم، لیکن جب نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز کا رخ قبلہ اول بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ایک عجیب بات بیان فرمائی کہ یہ تبدیلی کا ہونا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کا ہو جانا، یہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی آئیں گے اور ان کا قبلہ بدلے گا، بیت المقدس سے بیت اللہ ہو جائے گا، یہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن سچی باتوں کو چھپانے کا ان کا مزاج تھا، سچی بات کو چھپا دیتے تھے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، ایمان لے آئے تو اپنی کتاب کے تو واقف تھے ہی، پھر اللہ نے ایمان دیا، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ یہ ہدایت اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں اور جو سچا طالب ہوتا ہے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن سلام کی علم کی نوعیت جو تھی وہ ان کو حضور کے پاس لے آئی، اور اپنی کتاب میں سے کچھ چیزیں سوال کے طور پر نکال کر لائے تھے۔ پہلے تو حضور کا چہرہ دیکھا تو یوں کہا یہ چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا نورانی چہرہ ہے، یہ جھوٹے کا ایسا نورانی چہرہ نہیں ہو سکتا، پہلے تو اس کو مان گئے۔ دوسرے نمبر پر سوال کیا کہ حضور 2-3 سوالات ہیں، اگر اس کا جواب دے دے تو میں ایمان لے آؤں، کیونکہ اس کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے۔ سوال کیا یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف گھسیٹ کر اور کھینچ کر لے جائے گی۔ اب اس کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں، آج کل ہوائی جہاز ہیں اور ٹرینیں تیز رفتار ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچتی ہیں۔ تو ایک جواب یہ دیا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا، پہلا ناشتہ کیا ہوگا؟ جواب دیا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا جنت کی مچھلی کی کلیجی کا زائد حصہ ہوگا۔ یہ جواب بھی نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تیسرا سوال، بچہ کبھی ماں کے کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، فرمایا باپ کا پانی غالب آتا ہے تو باپ کی طرح ہوتا ہے، ماں کا پانی غالب آتا ہے تو ماں کی شکل پر بنتا ہے۔ فرمایا تینوں جناب آپ نے نہایت صحیح دیے،
اسی وقت میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہودیوں کے علاقے میں ایک مرد شادی شدہ اور ایک عورت شادی شدہ نے بدکاری کی، گرفتار ہو گئے، شواہد بھی مل گئے، گواہیاں بھی مل گئی۔ حدود کے اندر گواہیاں بہت کام کرتی اور حد زنا کے اندر 4 گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے، معاملہ سنگین ہے اس بنا پر۔ دوسرے معاملات میں 2 گواہ چل جاتے ہیں، اس میں 4 گواہ چاہیے، اور وہ بھی چشمدید گواہ چاہیے، کیونکہ حدود جہاں تک ہو سکے ساکت کرنے کی کوشش کی جائے گی، حدود کو نافذ نہیں کیا جائے گا، ٹالا جائے گا، کیونکہ جان جاتی ہے کبھی کبھی اس میں کسی کی۔ تو وہ یہودیوں کے یہاں بھی رجم تھا، شادی شدہ اگر بدکاری کا ارتکاب کرے اور ثابت ہو جائے تو پتھر مار مار کر اس کو مار ڈالا جائے، یہ سزا ہے۔ ایسی سزا اگر آج ہندوستان میں جاری ہو جائے تو یہ جو روزانہ گینگ ریپ اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ عزت دری کا جو ایک شاخسانہ پورے عالم میں چل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ شاہ فیصل مرحوم نے امریکہ والوں کے جواب میں یہی کہا تھا۔ امریکہ کے صدر نے کہا آپ کی سزائیں بہت سخت ہیں، کوئی قتل کرے تو اس کا بدلہ قتل ہے، کوئی بدکاری کرے تو سنگ گسار ہے، بڑا سخت تم نے اسٹرکٹ پنشمنٹ رکھا ہے۔ تو شاہ فیصل نے کہا آپ کے یہاں گناہ کا گراف کیا ہے؟ یہ سب جو کرائمز ہیں ان کا گراف کیا ہے؟ فرمایا ہر آدھا گھنٹے کے اندر ایک عورت کی عزت لٹتی ہے، ہر 1 گھنٹے میں ایک قتل واقع ہوتا ہے۔ اتنا شانتی کا اور اتنے بڑے بڑے قانون بنایا ہوا دیش کا عالم یہ ہے۔ کہا مجھ سے پوچھو میرے یہاں گراف کیا ہے؟ 0/0۔ ابھی تک جو ہے نہ کوئی چور پکڑنے میں آیا اور نہ کسی بدکار کو سزا دینے کی نوبت آئی، کیونکہ ہمارے یہاں سزا ہی اتنی سخت ہے کہ وہ سوچ کر ہی آدمی کانپ جاتا ہے اور برائی کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ نربھیا کا کیس ہوا تو وہاں کی ہندو عورتوں نے کہا کہ ظالموں کو سزا دینے کے لیے تو اسلام کے قانون سے اچھا کوئی قانون نہیں ہے، بہترین قانون ہے۔ اگر اس قانون پر عمل کیا جائے تو جس لڑکی کی عزت دری کی گئی ہے اس کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور ان کے دل کو تسلی ہوگی کہ گناہگاروں کو عبرتناک سزا سے دوچار کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں یہ لوگ لے کر آئے، وہ 2 آدمیوں کو، ایک مرد تھا ایک عورت۔ تو حضور نے کہا تمہاری تورات کے اندر کیا ہے؟ تو انگلی رکھ دی ایک آیت کے اوپر جس میں رجم کا حکم تھا، اس پر انگلی رکھ دی، اوپر سے عبارت پڑھی نیچے سے عبارت پڑھی اور وہ عبارت کو گول کر دیا۔ عبداللہ نے سلام نے کہا حضور ان سے کہیے کہ یہ جو انگلی انہوں نے جس لائن کے اوپر رکھی ہے وہ ہٹا دیں، وہاں رجم کا حکم تھا۔ تو یہود کے یہاں بھی بدکاری کرنے والے شادی شدہ مرد عورت کو پتھر مار کر مارنے کا حکم ہے۔ تو دیکھو پھر دھوکہ دینا چاہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جانتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ حکم ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے وہ بیت المقدس سے ان کا قبلہ چینج ہوگا اور دوبارہ بیت اللہ شریف کی طرف کھو جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر انہوں نے یہ آنکھ مچولی سے کام لے کر اس حکم کو جو تورات کے اندر چھپایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ان سازشوں سے بے خبر نہیں ہے۔ آج جو سازشیں ملک میں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ نے ظالموں کو موقع دے رکھے ہیں، مہلتیں دے رکھی ہیں،
جب پکڑ آئے گی کوئی کہیں کا نہیں رہے گا۔ فرعون کو 600 سال کی مہلت مل گئی اور اس نے گھر گھر کے اندر اپنی مورتیں رکھوا کر اس کی پرستش شروع کروائی اور اعلان کیا کہ میرے رب ہونے کا اعلان کرو، انا ربکم الاعلی، من اشد منا قوہ، ہمارے سے زیادہ طاقتور کون ہے آج؟ اپنی طاقتوں پر دندنا رہے تھے، اپنی قوت پر بہت گھمنڈ تھا ان کو، اپنے اقتدار پر، اپنی کرسیوں پر بڑا بھروسہ تھا ان کو، لیکن اللہ تعالی نے 12.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ فرعون اور اس کے ساتھی فرعونیوں کو بحر قلزم میں اس طرح سے تباہ کیا کہ اسی سمندر سے 6.5 لاکھ یہودی اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرداری میں اس سمندر سے پار کرایا۔ تو ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالی بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ ان کو ان کی کتابوں کے حوالے سے بھی آپ کا قبلے کی طرف رخ کرنا یہ حق ہے یہ بتا دیں، تب بھی یہ اتنے ہٹ دھرم ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور آپ اب جو ہے ان کی قبلے کی یہ اعتراضات کا جو ایک جھمیلا چل پڑا، ایک طوفان چل پڑا، ایک ہنگامہ مدینے کے اندر جو کھڑا کر دیا گیا، اس سے آپ ذرا بھی ایسے ہنگاموں سے مت گھبرائیے۔ آپ اپنے قبلے پر، آپ اپنے دین پر، آپ اپنے ایمان پر اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر پوری طرح پابند رہیے۔ اگر آپ نے خدا نخواستہ بالفرض و تقدیر ان کی باتوں میں آ کر پیروی ان کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا شمار ظالمین میں سے ہو جائے گا، اور نبی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں؟ فرمایا جتنا کہ باپ اپنے بچے کو جانتا ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لیفٹ آف دی مدر یا باپ کی گود کے اندر ہمیشہ رہتا ہے۔ بچے کی ہر کمزوری اور بچے کی ہر خوبی اور بچے کی ہر صفت سے ماں باپ اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں۔ یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتاب کی روشنی میں ان کے علماء حضور کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، پھر مانتے کیوں نہیں؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ایک گروہ ایسا ہے کہ یہ حق کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ لوگ پھر ان کی طرف آئیں گے نہیں، ان کی بپتا نہیں کریں گے، اور ان کے حلوے مانڈے اور ان کی بڑائیاں اور کرسیاں چھین جانے کا ان کو خطرہ ہے، اس لیے لوگوں کو دین کی طرف نہیں آنے دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آنے دیتے۔ الحق من ربک، حق بات اللہ کی طرف سے طے ہو کر اے نبی آپ کی طرف آ گئی ہے، لہذا ان کے پروپیگنڈے سے آپ ذرا بھی متاثر نہ ہوں اور دین حق پر پوری طرح جم کر عمل کرتے رہیں۔ آج ہمیں بھی پوری طرح سے دین پر عمل کرنا ہے، اور جو پروپیگنڈے مختلف قسم کے سیاسی کیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو چھوڑا نہ جائے اور ان کے دین پر حملہ کیا جائے، اس کے لیے بہت ہی منظم نظام چل رہا ہے۔ ادھر 370 کی دفعہ نکال کر ہمیں ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد بابری مسجد کے سانحے میں فیصلہ ہمارے مطابق نہیں آیا، اس کے بعد جو ہے موب لنچنگ کا مسئلہ بڑا زبردست طریقے میں اٹھایا گیا، پھر گو کشی کے نام پر جو ہے بہت سے مظالم مسلمانوں کے اوپر ڈھائے گئے، اس کے بعد
3 طلاقوں کا مسئلہ لایا گیا اور ہمارے شریعت میں زبردستی پیر داخل کیا اور دخل دینے کی کوشش کی. اس کے ختم ہونے کے بعد سکون سے بیٹھنے نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے نئے نئے ظالمانہ قانون لاتے جا رہے ہیں. اللہ ہی ہمارا ناصر ہے اور اللہ ہی سے ہم مدد کی امید رکھتے ہیں. ہم اپنے دین پر جمے رہیں گے، اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ اور استحکام کے ساتھ پابند رہیں گے. اللہ تعالی دشمن طاقتوں کو اور ان کی اسکیموں کو ناکام فرمائے اور فیل فرمائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کی نصرت کے فیصلے فرمائے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارا بیٹھنا قبول فرما. قرآن کریم کی فہم، اس کی تلاوت، اس کا ذوق شوق ہمیں عطا فرما. ہماری نسلوں میں اس کے سلسلے کو جاری فرما. قرآن کریم سے محبت عطا فرما. اس کی تلاوت کا، اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما. اور اے اللہ عمل کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب تیرا کلام سمجھ میں آ جائے، تیرے احکام سمجھ میں آ جائیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں سچا قرآن کریم کا عامل بنا دے. اے اللہ قرآن کریم کا عالم بنا دے. اے اللہ قرآن کریم کا داعی بنا دے. اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم کو ختم فرما، مظلوموں کی نصرت فرما، غیب سے نصرت کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، ماں بہنوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کو بھی قرآن کریم کی تفسیر سے محبت عطا فرما اور سمجھنے کی آسانیاں ان کے دماغ میں میسر فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.